رمضان 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 آپ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں. اور یہاں تک بعض نے لکھا ہے کہ سرکار نے 70 یا 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا، جبکہ سنت 3 تھی یا 5 تھی. 3-5 سے آگے 70-72 تک کتنا وقت لگ گیا، لیکن حضور نے اپنے شہزادے کو جب تک اترے نہیں، اتارا نہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے. جب امام حسین مرضی سے پیر سے اترے تب اللہ اکبر کا. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اتنا پیار ہے تو بھئی کوئی کہنے والا کہے کہ حضور نے اتنے اپنے پیاروں کو کیوں نہیں بچایا، تو وہ تمہاری مدد کس طرح کریں گے؟ یعنی تمہاری یہ بات درست نہیں ہے، وہ نہیں مدد کرتے. لیکن اللہ اکبر ان کی، میں اب اور کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر ایمان بچانا ہے تو بات کو سمجھنا پڑے گا. ایمان کو جلا بخشنی ہے تو اس بات کو سمجھنا ہوگا. اب دیکھیے پیارے آقا علیہ السلام نے، چلو پہلے دنیا کی ایک مثال دے لیں، تاکہ مثال دنیا کی اس لیے ہم دیتے ہیں چونکہ ہمارے ذہن ہے دنیا میں، ہمیں دنیا کی بات سمجھ آتی ہے، پھر ہمارا ذہن حقیقت کو سمجھنے کے کچھ قریب ہو جاتا ہے. اب مثلا دیکھیے یہ مہینہ مئی جون جولائی ابھی گزرے، ابھی ہم ستمبر میں بیٹھے ہیں، آگے اکتوبر ہے، سردی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن پیچھے 2-3 مہینے پیچھے جائیں، کیا حشر تھا ہمارا. اس وقت بھی پنکھے کے نیچے بھی گرم ہوا جون جولائی کے اندر. بھائی انہی دنوں میں مئی جون میں بچوں کے امتحان شروع ہو جاتے ہیں، میٹرک کا امتحان ہو رہا ہے، ایف اے کا امتحان ہو رہا ہے، بی اے کا امتحان ہو رہا ہے، اور اب روزے بھی اتفاق سے انہی دنوں میں آ گئے. بھائی اب اگر ایک طالب علم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہو، اس نے میٹرک کا امتحان بھی دینا ہو، کمرہ امتحان میں دن کے وقت جا رہا ہے، اس کے ابا جی اب پیچھے یہ سوچ رہے ہیں، یہ میری پہلے مثال پہ توجہ کریں گے، بات پھر سمجھ آئے گی، کہ باپ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا بیٹا امتحان دینے جا رہا ہے، جس حال کمرے میں یہ بیٹھے گا وہاں پنکھے لگے ہوئے ہیں، جبکہ میرے گھر میں جہاں میرا بچہ پڑھتا ہے اس میں تو اے سی لگا ہوا ہے، میرے دفتر میں میرا بیٹا آتا ہے اے سی لگا ہوا ہے، گاڑی میں بیٹھتا میرا بیٹا وہاں اے سی لگا ہوا ہے. یعنی گاڑی میں اے سی ہے، گھر میں اے سی ہے، دفتر میں اے سی ہے، دکان میں اے سی ہے. میرا بچہ اے سی کے بغیر بیٹھتا نہیں، وہ پڑھتا ہے تو اے سی والے کمرے میں، سوتا ہے تو اے سی والے کمرے میں. اب یہ جا رہا ہے امتحان دینے، وہاں لگے ہوئے ہیں پنکھے، اس نے روزہ بھی رکھ لیا ہے، شدید گرمی بھی ہے، حبس کے اندر بیٹھنا ہے، اور اگر بجلی بند ہو گئی، لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، تو اب وہ بچہ امتحان کس طرح دے گا؟ تو باپ اب یہ کہے کہ بیٹا میں نے تجھے امتحان دینے دوں، بس بیٹھ جاؤ ادھر، اے سی چلا کے سو جاؤ. حالانکہ پہلے داخلہ بھیجا، رول نمبر سلپ آ گئی، بچے کو تیاری کروائی ہوئی ہے، ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے. اب باپ بچے کو کہے کہ میں نہیں تجھے امتحان دینے دوں گا، تو گرمی میں کس طرح بیٹھے گا؟ آپ بتائیے کبھی آج تک آپ نے سنا ہے ایسا؟ کیوں جی؟ کسی باپ نے کہا میں نہیں امتحان دینے دیتا؟ نہیں، آج تک ہم نے نہیں سنا. کتنی گرمی ہو، کتنا حبس ہو، روزے ہو، طالب علم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہو، ماں باپ نہیں روکتے، بلکہ کمرہ امتحان تک چھوڑ کے آتے ہیں. کوئی سائیکل پہ چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی رکشے پہ، کوئی موٹر سائیکل پہ، اگر امیر ہیں تو گاڑی پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. بھئی بچے کو اور ساتھ بھی نہیں جا سکتے. یعنی بچے کے ساتھ یہ نہیں کہ چلو اس کا ابا کہے بیٹا تو امتحان دے گا میں بھی تیرے ساتھ بیٹھنے دے گا کوئی؟ وہ کہے چلو بھائی کو کہے کہ جا تیرا بھائی امتحان دینے جا رہا ہے تو بھی ساتھ چلا جا، اندر یہ اکیلا ہے تو ساتھ بیٹھ جانا، کوئی بیٹھنے دے گا؟ نہیں. یہ دنیا کی مثال اگر سمجھ آئی ہے اور یقیناً آ گئی ہوگی تو اگلی بات سمجھنا بالکل آسان ہے کہ یہ امتحان تھا دنیا کا. اب اللہ نے فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تو تم سب کا امتحان لیں گے. اگر سرکار کا اپنا ذکر پاک سننا ہے تو ایک جملہ ہی سن لیجئے. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، جتنا امتحان سارے نبیوں کا ہوا ہے اس سے زیادہ مجھ محمد کا ہوا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے خود فرمایا
آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کس طرح پھینکے جا رہے ہیں، نمرود نے منجنیق میں رکھوا کے آگ میں پھینک دیا ہے، اور اس وقت جب جبرائیل فرشتے سارے چیبی گوئیاں کر رہے ہیں، یا اللہ ایک ہی بندہ تیرا نام لینے والا وہ بھی آگ میں گرنے لگا ہے، اللہ کریم نے فرمایا جاؤ خود ہی پوچھ لو، جو میرا خلیل کہے اسی طرح ہو جائے گا۔ جبرائیل آئے سارے فرشتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے، آپ اوپر سے نیچے گرتے آ رہے ہیں، جبرائیل ساتھ اترتے آ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں اے خلیل اللہ کوئی میرے لائق کوئی حکم، لیکن آپ نے کیا کہا کہ نہیں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، آگ میں گر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ نبض تیز ہوئی، نہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، نہ بی پی ہائی ہوا، آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ بڑے وقار سے فرما رہے ہیں جبرائیل کو کہ نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں حضور آپ آگ میں گرنے والے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں وہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ تو یہ کبھی ہوتا ہے کہ دوست کو آگ میں جلا دے؟ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اگلا جملہ بھی بولتے ہیں کہ اگر وہ جلائے گا تو پھر کوئی راز ہوگا، میں کیوں اس پہ احتجاج کروں؟ دوست اگر دوست کو جلانا چاہتا ہے تو کوئی حکمت ہوگی، کوئی راز ہوگا۔ احباب گرامی، سرکار نے فرمایا سارے نبیوں کے امتحان ایک طرف، ان سے زیادہ مجھ محمد کا بڑا امتحان ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن احباب گرامی اب آپ خود سوچئے کہ ہم امتحان دیں گے تو پاس ہوں گے، اگر وہاں ایبسینٹ ہو گئے وہ لکھا جائے گا جس نے پیپر ہی نہیں دیے یہ غیر حاضر ہے، اس کو بھئی کیا رزلٹ کارڈ آئے گا؟ فیل کا آئے گا۔ لیکن سرکار تو ان کی ڈگریاں سنا چکے، جنتی جوانوں کے سرداری کا تاج زمین پہ اعلان کر چکے کہ قیامت کے دن وہ تاج ان کے سروں پہ سجایا جائے گا۔ اب مالک طرف سے اعلان کب ہو گیا تھا؟ جانتے ہیں امتحان کا اعلان کب ہو گیا تھا؟ بھائی 4-5 سال تو پھر بھی گزر گئے، یہاں تو جس وقت امام حسین پیدا ہوئے تھے حضور نے اسی دن ذکر کر دیا۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ آپ کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کے چچا ہیں، ان کی اہلیہ، ان کی گھر والی ہے ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سرکار تشریف لائے اپنی شہزادی کے گھر میں، اپنی بیٹی اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لائے، ایک کمرے میں جلوہ گر ہوئے، سرکار نے فرمایا کہ مجھے میرا نواسا تو دکھاؤ، یعنی پیدا ہوئے ہیں ان کو لایا گیا، لے کر کون آیا؟ حضور کی چچی لے کے آئی، ام فضل لے کر آئی، یوں لا کے سرکار کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ امام حسین کی بات کر رہا تھا، ایک دن کے بھی ابھی پورے 24 گھنٹے کی عمر ابھی نہیں ہوئی، سرکار نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب چچی پاس کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے آقا دیکھو آپ کا نواسا کتنا خوبصورت ہے، ان کا چہرہ انور دیکھو کتنا خوبصورت ہے، لیکن ساتھ ہی ایک جملہ پریشانی کا بھی بیان کر، لیکن آقا پریشانی یہ ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں آنکھ نہیں کھولی، لگتا ہے ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے۔ سرکار مسکرا کے فرمانے لگے چچی ذرا قریب آ کے دیکھو، یہ تو مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اب عارفین، صوفیاء، محدثین، مفسرین، اللہ والے اس جگہ پر بھی تبصرہ کرتے ہیں، ہمارے لیے معرفت کا موتی نکال کے لے آئے۔ انہوں نے لکھا کہ لوگوں معلوم یہ ہوتا ہے قدرت نے فیصلہ کیا کہ جن کو اتنی بڑی قربانی کے لیے چنا گیا ہے، جن کے اتنے بڑے رتبے ہیں، جنتی جوانوں کی سرداری کا تاج جن کے سر پہ سجایا جائے گا، تو ان کی آنکھ بھی اتنی عظیم ہو کہ دنیا میں جا کے کھلے تو دیوار نہ دیکھے، دنیا میں جا کے کھلے تو دروازہ نہ دیکھے، دنیا میں جا کے کھلے تو سب سے پہلے جس چیز پہ نظر پڑے وہ چہرہ وہ دعا ہو، وہ چہرہ مصطفیٰ کریم ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا امام حسین کی آنکھیں اللہ نے کھلنے ہی نہیں دی، کھلی اس وقت جب سامنے پیارے مصطفیٰ کریم کا نورانی چہرہ تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار نے اس وقت ان کا گلا چوم لیا۔ چچی پاس کھڑی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں آقا یہ بات بھی میں نے نہیں دیکھی ہے، یہ بات بھی میری اتنی عمر ہو گئی ہے
اتنے بچے میں نے دیکھے ہیں ہمارے قبیلے میں، گھر میں، خاندان میں اتنے بچے پیدا ہوئے، لیکن میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی پیشانی چومتے ہیں، اپنے بچوں کا منہ چوم لیتے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، لیکن آقا یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا گلا چوم لیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چچی جب تم پہلے جملے بول رہی تھی اور میں پیار سے نواسے کو دیکھ رہا تھا تو عین اسی وقت جبرائیل بھی آئے کھڑے تھے۔ جبرائیل امین مجھے پیغام دے رہے تھے، ان کی شہادت کا اور قربانیوں کا اللہ کا فیصلہ سنا رہے تھے۔ تو اس وقت جب یہ بات مجھ تک اللہ نے پہنچا دی تو جو گلا میرے دین کی بلندی کے لیے کٹے گا تو میں اس کو پہلے کیوں نہ چوم لوں؟ تو احباب گرامی، اب گویا یہ ذکر تو پہلے دن سے ہی چل پڑا۔ امام علی مقام کی شہادت کا تذکرہ ابھی ایک دن پورا بھی عمر نہیں ہوئی کہ آپ کی شہادت کا ذکر سرکار نے سنا دیا اور آپ کی چچی نے سن لیا۔ اچھا، اس پر بات تھوڑی سی پھر کرتے ہیں، آئیے واپس پھر اسی بات کی طرف چلیے گا کہ بھئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے کو کہ جن کے لیے اللہ کریم کا اتنا بڑا فیصلہ آ گیا ہے کہ ان کو اس طرح امرہ امتحان میں بٹھا کے دنیا کو دکھانا ہے، کیونکہ قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہے، اب نہیں کہہ سکے گا کوئی قیامت والے دن یہ نہ کہے کہ بھئی امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، اور جو 20-40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے وہ پیچھے رہ گئے، جنہوں نے ساری عمر روزہ رکھا پیچھے رہ گئے، جو دن رات دین کے لیے کام کرتے رہے وہ پیچھے رہ گئے، اور ان کو اس لیے جنتی جوانوں کی سرداری ملی ہے کیونکہ یہ حضور کے نواسے۔ کوئی یہ کہے ان کو غلط خیال آ سکتا تھا، اللہ کریم نے فیصلہ فرمایا کہ نہیں، ان کے عمل بھی اتنے عظیم ہوں گے، ان کی قربانی بھی اتنی بڑی ہوگی، ان کا تقوی بھی اتنا اعلیٰ ہوگا، ان کا اللہ کے دین کے لیے سفر بھی اتنا عظیم ہوگا کہ یہ اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ ہر ایک کو کہنا پڑے گا کہ جن کا رتبہ اتنا بڑا ہے تو ان کی قربانی بھی سب سے بڑی ہے، ان کی قربانی بھی سب سے بڑی ہے۔ تو احباب گرامی ایک بار پھر واپس جائیے، اب جب سرکار نے اتنی بڑی ڈگری کا اعلان کر دیا ہے، اتنی بڑی سند ان کو عطا کر دی ہے، تو اب حضور کمرہ امتحان میں کیوں نہیں بیٹھنے تھے؟ اب مثلا دیکھیے حضور علیہ السلام نے پہلے دن ہی گلا چوم لیا، چچی کو بتا دیا، شہادت کا ذکر چل پڑا، جبرائیل بھی آگاہ ہو گئے، سرکار بھی آگاہ ہے، چچی بھی آگاہ ہے۔ پھر آگے چل کے مولا علی شیر خدا ایک جنگ سے واپس آ رہے اور گزرے کہاں سے؟ جہاں آج کربلا جس کو کہتے ہیں، یہاں سے گزرے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے اپنے فوجیوں کو، سپاہیوں کو فرمایا گھوڑوں سے نیچے اترو، لوگ سارے نیچے اتر آئے، فرمایا یہاں دعائیں بھی مانگو اور نفل بھی پڑھو، نماز بھی پڑھ لو۔ انہوں نے نماز بھی پڑھ لی، نفل بھی پڑھ لیے، دعائیں بھی مانگ لی۔ اب کسی نے سوال کیا، حضور آپ کے ساتھ بڑے بڑے سفر کیے، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ، ہم جنگوں میں جاتے ہیں، لیکن آپ نے کہیں ہمیں اس طرح اترنے کا حکم نہیں دیا، کہیں آپ نے یوں نہیں فرمایا یہاں نفل پڑھو، یہ کوئی خاص جگہ ہے؟ مولا علی شیر خدا نے پردے میں رکھ کے بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی خاص جگہ ہے، یہاں پر دین کے لیے جنگ ہوگی، دین کے لیے یہاں لڑائی ہوگی، یہاں تک کہ مولا علی شیر خدا نے یہ بھی فرما دیا یہاں گھوڑے بندھیں گے، اس جگہ خیمے لگیں گے، یہاں لڑائی ہوگی، اور یہاں شہیدوں کی میتیں یہاں رکھی جائیں گی۔ یہ سارا کچھ مولا علی نے بتا دیا، پردے میں بھی رکھ لیا کہ کس کی بات ہے، اور بتا بھی دیا کہ سارا کچھ یوں ہوگا۔ اب گنتے جائیے، اب اس کے بعد سرکار تشریف لے گئے، امہات المومنین سرکار کے ازواج مطہرات موجود ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، لیکن سرکار نے
حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ محترمہ، اور بھی ہیں، لیکن ان کو سرکار نے ایک شیشی لا کے دی جس میں مٹی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے ام سلمہ اس بوتل کو سنبھال کے رکھ لو، اس میں مٹی ہے، لیکن اس کو دیکھتی رہنا، ایک وقت آئے گا جب یہ مٹی نہیں ہوگی، خون سے بدل جائے گی، اس دن سمجھ لینا میرا نواسا شہید ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنی سرکار نے اتنے گواہ بنا لیے، اتنے لوگوں کو بتا دیا، اب گویا مولا علی کو بھی پتا ہے، حضرت خاتون جنت کو بھی پتا ہے، سرکار کی چچی کو بھی پتا ہے، حضرت ام سلمہ کو بھی پتا ہے، سرکار کے بہت سے صحابہ کو بھی پتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے اتنے لوگوں میں، میری تحقیق کے مطابق 29 کے قریب روایات ہیں جن میں سرکار نے مختلف زاویوں سے کربلا کی شہادتوں کا ذکر فرمایا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب پچھلی بات سے اس کو ملائیں، ایک بھی دعا سرکار کی نہیں ملی جس میں حضور نے فرمایا ہو دعا مانگی ہو یا اللہ واقعہ کربلا کو ٹال دے۔ مولا علی کی ایک دعا بھی نہیں جس میں یہ لفظ ہو کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس آزمائش سے بچا دے، کربلا میں نہ ان کو تکلیف دی جائے۔ حضرت خاتون جنت، حالانکہ پتہ ہے سب کی شانیں کیا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ صائمہ سرکار کی لخت جگر ہیں، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سجدے میں سر رکھتی ہیں عشاء کے بعد، عشاء کی نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھا، سجدے میں ہی سر تھا، فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، آپ نے سر انور اٹھایا اور جملے کیا آپ نے بولے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ میں تجھے جی بھر کے ایک سجدہ تو کر لوں، تیری راتیں اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ میرا سجدہ بھی ان میں مکمل نہیں ہوا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ان کا تقوی و طہارت کا اعلیٰ مقام کتنا، جن پہ چادر تطہیر سرکار نے ڈالی، اللہ کے قرآن نے اس کو بیان کیا ہوا ہے، تو بھئی جن کی عظمتوں کا یہ حال، یقین فرمائیے ان خاتون جنت نے بھی ایک بار بھی دعا نہیں مانگی یا اللہ میرے شہزادے کو اس طرح کربلا میں لوگ شہید کریں گے، اس واقعے کو ٹال نہیں کہا۔ مولا علی شیر خدا کا آپ جانتے ہیں ان کے لیے سورج واپس کیا جاتا ہے، ان کی نماز ادا کروانے کے لیے اثر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی کی یہ کرامت بھی تھی کہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے، رکاب میں ایک قدم رکھ کے الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کرتے، اور آپ جانتے ہیں ایک قدم رکھ کے یوں چھلانگ مار کے دوسری رکاب میں قدم رکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، معمولی سا وقت لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن امام سیوطی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ حضرت مولا علی ایک رکعت میں قدم رکھ کے الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کرتے اور دوسرا قدم رکعت میں جانے تک والناس تک پورا قرآن پڑھ جاتا۔ جن کو اتنی بڑی کرامت اللہ نے عطا فرمائی، انہوں نے بھی سارا کچھ دیکھا، کربلا بھی جا کے دیکھا، خیموں کی جگہ بھی دیکھی، شہادتوں کی جگہ بھی دیکھی، لیکن ایک بار بھی دعا نہیں مانگی کہ مولا اس واقعے کو ٹال دے۔ سرکار نے ایک بار بھی دعا نہیں مانگی مولا اس واقعے کو ٹال دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شہزادہ کمرہ امتحان میں بیٹھے، کیونکہ حضور نے سارا نصاب تو خود پڑھایا۔ بھائی کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، استاد کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ لینے آ جائے، کوئی محکمہ تعلیم کا افسر سکول میں آ جائے، ڈی او آ جائے، ای ڈی او آ جائے، چاہے سیکرٹری تعلیم، چاہے وزیر تعلیم ہی کیوں نہ آ جائے، جب وہ کمرے میں داخل ہو، کلاس میں داخل ہو، ہیڈ ماسٹر بھی ساتھ ہے، متعلقہ ٹیچر بھی ساتھ ہے، تو بھئی اس وقت اگر کوئی وہ آنے والا افسر کہے کہ بھئی آپ کی کلاس سے کچھ سوال کر لوں، تو اگر استاد کو اتنا فخر سے یقین ہے کہ میں نے بچوں کو یوں پڑھایا ہوا ہے، تو وہ کھل کے کہتے ہیں جناب آپ کا جو جی چاہتا ہے پوچھ لیں،
آپ کا جو جی چاہتا ہے پوچھ لیں. کچھ بچوں کو یوں پڑھایا ہوتا ہے کہ استاد کو پتا ہوتا ہے کوئی نہیں، بچہ پیپر دینے جا رہا ہے، جہاں سے مرضی سوال آ جائے، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو خوب پڑھا دیا ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام بھی یوں نہیں دعا مانگ رہے، مولا علی بھی دعا نہیں مانگ رہے. سب جانتے ہیں کہ ہم نے 4-5 سال کی عمر میں ہی نصاب یوں پڑھا دیا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جائیں لیکن کمرہ امتحان میں پرچم ان کا اونچا ہی نہیں. اچھا اب اگر کوئی کہے جی اس عمر میں کیا پڑھا دیا سرکار نے؟ میرے بھائیوں، پڑھانے کا طریقہ صرف کتاب نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا. آپ نے سنا ہوا علامہ اقبال کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے آداب جب انہوں نے دیکھے، قرآن کی آیتیں دیکھی اور واقعہ سنا قربانی کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح بیٹے کو لٹا کے چھری چلائی، اس وقت بعد بیٹے کی گفتگو جو ہے وہ قرآن نے بیان کی ہے. تو یہ باتیں علامہ کے سامنے آئی تو وہ کیا کہنے لگے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مکتب کی کرامت ہوتی ہے کسی کا بلند درجے علم کے حاصل کرنا، اور ایک مکتب سے ہٹ کے کسی کی نظر کا فیض ہوتا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فردت. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ سکول نے سکھایا ہے یا کسی کی نظر کا فیض ہے کہ وہ اتنے آداب سیکھ گئے. تو پتا چلا کہ ایک علم کتابوں سے ملتا ہے اور ایک علم سینے اور نظر کے فیض سے ملتا ہے. اچھا اب ذرا منظر سامنے لائیے. محدثین کرام نے کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین پیدا ہوئے، آپ کی چچی ام الفضل اپنے سرکار کے نواسے کو اٹھا کے لائی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں جب رکھ دیا تو محدثین کرام لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، سارے صوفیاء اور اشاعت لکھتے ہیں، سارے محدثین و مفسرین لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جب اپنے نواسے کو اٹھایا، ابھی پہلے دن کی عمر پاک ہے، تو سرکار فرماتے ہیں خود کہ میرے نواسے نے یوں ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھا اور میں بھی مسلسل اپنے نواسے کو دیکھتا رہا. یعنی نانے اور نواسے نے کتنی دیر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک دوسرے کو اتنا دیکھا کہ آنکھیں جھپکی نہیں. نواسا بھی دیکھ رہا ہے، نانا بھی دیکھ رہا ہے. اب آئیے یہ فیضان نظر پہلے ہی دن سے عطا ہو گیا اور آج یہ بات سمجھنا مشکل بھی نہیں. اب تو بھائی میڈیا کا دور ہے، یہ سائنسی آلے اللہ نے اپنے بندوں کی عقل سے پردے اس لیے ہٹائے ہیں. میرے بندوں تمہیں میری قدرتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی. آج آپ ابھی تصویر کھینچتے ہیں اور یہیں بیٹھے بیٹھے آپ اس کو سینڈ کر دیں امریکہ برطانیہ، اگلے ہی لمحے وہ تصویر وہاں پہنچی ہوئی ہے. آپ اس محفل کو لائیو دکھا دیں، ساری دنیا میں چلی جائے گی. جہاں کوئی بیٹھ کے دیکھنا چاہے دیکھ لے. ایک بلوٹوتھ کا تصور بھی ہے، ادھر آن کرتے ہیں آپ دوسری طرف ٹرانسفر کر دیتے ہیں، سارا ڈیٹا ادھر بھیج سکتے ہیں. تو یار یہ سائنسی آلوں میں کمال ہے، تو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں کیا کمال، نظر مصطفیٰ میں کیا کمال ہوگا. اور دیکھنے والا ان کا فیضان نظر قبول کرنے والا کون ہے؟ جن کو جنتی جوانوں کی سرداری کا تاج مل چکا ہے. اللہ نے فیصلہ ازل سے فرمایا ہوا ہے. وہ بھی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے نانے کو، اور نانا بھی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے نواسے کو. اور یوں سمجھیے اس پہلی ملاقات میں سارا نصاب پڑھا دیا. یار آج کتنے بندے ہیں کہ وہ سینے سے لگاتے ہیں اور کیا سے کیا ادا کر دیتے ہیں، کیا سے کیا ادا کر دیتے ہیں. یہ آج کی بات ہے، یہ سائنسی آلوں کی بات ہے. ادھر سے آپ سینڈ کرتے ہیں ادھر پہنچ جاتا ہے کہ بھائی اگر سائنسی آلے میں یہ قوت ہمیں بات سمجھنے کے لیے دی گئی ہے تو حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ایک روحانی سسٹم بھی بنایا ہے کہ ایک جگہ سے بیٹھے ہوئے اللہ والا اپنے دل کے ذریعے یہ صدری نسخے ہوتے ہیں
وہ ادھر سے سینڈ کرتے ہیں اور جس کے سینے میں چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسے کو پہلی ملاقات میں، اور اسی لیے اب دوسرا طریقہ بھی تھا. پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے کے بارے میں خود فرمایا باہر آ کے کہ میں نے نواسے کو اٹھایا تو انہوں نے منہ کھول لیا. محدثین لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ نواسے نہیں، پہلے دن میں ابھی 24 گھنٹے عمر پاک نہیں ہوئی، منہ کھول لیا. یوں اپنے نانا کی طرف منہ کھول کے دیکھ رہے ہیں. اور صاف ظاہر ہے اتنا فیض مل گیا ہے، نواسے کو بھی پتا ہے میں ابھی کیا مانگ رہا ہوں، اور نانے کو تو پتہ ہی ہے کہ میرا شہزادہ کیا مانگ رہا ہے. اب سرکار نے اپنا لعاب دہن جس کو بھی دیا یوں دیا. میرے آقا کھارے کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اس نے بھی لعاب دہن ڈالا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا غار میں تو یوں لعاب لگا دیا. کھانا ہے تھوڑا، یوں لعاب ڈال دیا. 1400 صحابہ کھا گئے، اتنی سی دیگچی سالن کی ختم نہیں. جب کھا چکے تو حضور نے فرمایا جابر لو یہ تمہارا سالن اتنے کا اتنا ہی لے جاؤ واپس. بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، خیبر کے موقع پر آنکھیں دکھتی ہیں، حضور نے یوں لعاب ان کی آنکھوں میں لگا. پیارے آقا علیہ السلام نے حضور غوث پاک کو، جب وہ تقریر نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں واز کرو، آپ چپ کر جاتے. ایک دن سرکار زور کی سنتیں ادا کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے. 4 رکعت نماز سنت پیارے آقا کی، بس اتنا ہی کہا، پیارے آقا سامنے کھڑے ہوئے. حضور غوث پاک نے نماز جو اللہ اکبر کہنا کا روک لیا، سلام کیا اپنے آقا کو. حضور نے فرمایا بیٹا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ اب لوگوں کو تو آپ جواب نہیں دیتے تھے، سرکار نے پوچھا اب تو جواب دینا ہے. آقا یہ عربی ہے، میں اجمی ہوں، میں گیلان سے آیا ہوں، بے شک میں نے عربی پڑھ لی ہے، میں عالم بن گیا ہوں، لیکن آقا ان کے سامنے یہ بڑے ادیب اور فصیح ہیں بغداد کے لوگ، یہ بڑے شاعر ہیں، بڑے علم والے، ان کے سامنے بات کرتے ہوئے عربی میں جھجک آتی ہے. سرکار نے فرمایا بیٹا اتنی بات ہے، منہ کھولو. حضور غوث پاک نے منہ کھولا تو سرکار نے یوں 7 مرتبہ لعاب ان کے منہ میں ڈالا. 7 مرتبہ یوں لعاب ڈالا. لیکن اب کیا منظر ہے؟ نواسے نے منہ کھولا، سرکار نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. نواسے نے منہ کھولا، سرکار نے لعاب انگلی سے نہیں دیا، حضور نے اپنی زبان منہ میں ڈال دی. سرکار نے اپنی زبان اقدس نواسے کے منہ میں ڈال دیا. اور اگلا جملہ بھی بڑا پیار والا. سرکار خود کئی بار بعد میں فرماتے رہے کہ نواسے نے پہلے دن ہی منہ کھولا، مانگا مجھ سے، میں نے زبان منہ میں ڈالی اور نواسے نے یوں پکڑ کے چوسنا شروع کی کہ میں کھینچتا ہوں وہ چھوڑ دیتا ہوں. یعنی نواسے نے وہ پورا فیضان جو عطا ہونا تھا اس کو لیا. یہ فیض دینے کے انداز ہیں. کبھی کسی کو جھوٹا کھانا دیا جاتا ہے، اس میں فیض ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے. کبھی سینے سے لگا کے ہی دے دیتے ہیں، کبھی دعا کے ذریعے دے دیتے ہیں، کبھی صرف نظر اٹھا کے ہی دے دیتے ہیں، کبھی نظر اٹھا کے ہی دے دیتے ہیں. جو کہ آپ نے سنا ہوا ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء اکرام تشریف فرمائے، سرکار کی خدمت کرتے تھے، وضو کا پانی لایا کرتے تھے، رات کو حضور کے در اقدس پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، حضور کے دروازے پر ہی لیٹ جایا کرتے تھے زمین پہ کہ حضور تہجد کے لیے اٹھیں گے تو میں وضو کے لیے پانی لے کر آؤں گا. تو ایک دن پیارے آقا تہجد کے لیے اٹھے، حضرت ربیعہ پانی کا برتن لے کے آئے، وضو کروا رہے ہیں. سرکار جب یوں اپنے نورانی ہاتھوں پہ وضو کے لیے دھو رہے ہیں نا، حضرت ربیعہ حضور کا چہرہ انور تکتے جا رہے ہیں اور یوں پانی ڈالتے جا رہے ہیں. سرکار کو پیار آیا، حضور نے یوں پیار سے دیکھا، فرمایا ربیعہ کچھ مانگ لو، سل ربیعہ مانگو کچھ. انہوں نے کہا حضور آپ کی رحمتیں برکتیں بس یہ بڑا کچھ ہے. سرکار نے پھر فرمایا نہیں ربیعہ کچھ مانگ لو. تیسری بار پھر فرمایا ربیعہ مانگ لو. سرکار نے فرمایا آقا چلو پھر
آپ نے بار بار فرمایا ہے مانگ لو، تو میں ایک چیز مانگتا ہوں، مجھے دے دو۔ سرکار نے کیا مانگا؟ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا بس مجھے پھر عطا کرنا ہے تو یہ دے دو کہ میں جنت میں بھی اسی طرح آپ کا خادم رہوں۔ اب مانگنے والے بھی تو حضور کے طالب علم ہیں، سرکار کے یونیورسٹی کے پڑھنے والے ہیں، اب ان کا یوں نہیں کہا حضور جنت دے دو، انہوں نے دیکھو جنت بھی اندر رکھ کے مانگ لی، کہا حضور جنت میں اسی طرح مجھے خدمت دے دی جائے، یعنی جنت بھی مانگ لی، خدمت بھی مانگ لی۔ سرکار نے فرمایا ہو گیا اور مانگ لو، یہ تو ہو گیا اور مانگ لو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جب فیض عطا کر رہے ہوتے تھے، ایک آپ نے سنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح فیض ملا۔ حضرت بلال اب چونکہ ان کے پاس رنگ بھی کالا اور ان کے گھر میں کھجوریں تھیں، عربوں کے ہاں گھر گھر میں کھجوریں، جن کے رقبے تھے ان کے کھیتوں میں باغ کھجوریں تھے، تو حضرت بلال کے گھر میں باغ نہیں تھا، زمین نہیں تھی، کیونکہ وہ تو بکتے ہوئے آئے تھے، لیکن جب وہ آزاد ہو گئے، گھر مل گیا، کھجوریں اس میں درخت لگ گئے، ان پہ کھجور لگ گئی، وہ بھی کالی، کھجوریں بھی کالی، رنگ بھی کالا۔ اب ٹوکرا بھر کے نا کھجوروں کا بچوں میں دے دی، کچھ کھجوریں لے کے بازار میں چلے گئے کہ چلو بیچ کے میں بھی کچھ 4 پیسے کما لوں۔ حضرت بلال ٹوکری کھجوروں کی رکھ کے بیٹھے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں تو کسی نے تھوڑا سا مذاق کرنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دل پہ اس کا رنج ہوا۔ مذاق کرنے والے نے کیا کہا؟ واہ جی واہ، جیسا رنگ ویسی کھجوریں، یعنی رنگ بھی کالا، کھجوریں بھی کالی۔ حضرت بلال کو ذہنی طور پہ کچھ تھوڑی سی پریشانی ہوئی، تو شام کو جب سرکار کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہوئے، تھوڑا سا وقت مل گیا تو قریب ہو کے عرض کی حضور لوگ مجھے یوں کہتے تھے کہ بلال تیری کھجوریں بھی کالی ہیں، تیرا رنگ بھی کالا ہے، جیسا تیرا رنگ ویسے تیری کھجوریں۔ سرکار کو پیار آ گیا اپنے غلام کو، محبت کا پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ بلال جاؤ، اب کل کھجوروں کا ٹوکرا آگے رکھ کے کھڑے ہو جانا اور اعلان کرنا کہ جس کو دل کی بیماری ہے آئے میری کھجور کھائے، شفا ہو جائے گی۔ اب کوئی تند کیا کرتا، اب تو دنیا ٹوٹ پڑی، ایک ایک کھجور خریدنے لگ گئے، ایک ایک کھجور خریدنے لگ گئے، اور آج تک وہ کھجور چل رہی ہے۔ پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ عجوا کہتے ہیں اس کو، کالے رنگ کی کھجور ہے وہ عجوا، آج سب سے قیمتی ہے وہ کھجور۔ آج جو وہاں یہاں سے لوگ جاتے ہیں، ہارٹ کے جو مریض ہیں، بھئی صرف کھجور ہی نہیں، اللہ نے سرکار کا وہ فیض اس میں رکھ دیا، ایسی برکت اس کے اندر آ گئی کہ اب گٹھلی لے کے بھی پیس کے اس کا بھی سفو بنا لیا جاتا ہے، اس کو دھو کے بھی پانی پی لو، جس کو دل کی بیماری ہے اس کے لیے اللہ نے شفا رکھی۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پیارے آقا کا فیض فرمان میں یوں ہوگا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے میں یوں ہوگا، ان کی زبان منہ میں ڈال دی، تو اب پتہ ہے وہ کس وقت ڈالی تھی؟ یہ جملہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس جسم پاک میں جس کو امام حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امام پاک جن کے جسم پاک میں سرکار نے جب اپنی زبان منہ میں ڈالی ہے اور نواسے نے لعاب چوسا ہے، یہ کس گھڑی کی بات ہے جب اس جسم میں ابھی جنت سے زمین پہ آ کے ایک خوراک بھی جسم میں نہیں گئی، ان کے جسم میں پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ آ گیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ بدبخت لوگ بھی ہیں بھائی زمین پر، یقین فرمائیے ہمارے ملک پاکستان میں بھی 2 کتابیں میں نے دیکھی ہیں، ایک کراچی میں لکھی گئی، ایک لاہور میں۔ ان بدبختوں نے امام پاک پہ ایک جملہ کس دیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک جملہ کس دیا، کیا کہ جی یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ کربلا میں دین کے لیے قربانی تھی، دین کے لیے کہاں تھی؟ یہ تو حکومت کا جھگڑا تھا، یہ تو اقتدار کی لڑائی تھی، یہ تو سارا کچھ حکومت چھیننے کے لیے تھا کہ یزید لعین سے حکومت چھینی۔ وہ لعین نہیں کہتا،
جس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں اس نے تو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے اللہ یعذ باللہ، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم یعنی جس کو لعین کہتے ہیں وہ کتاب والا کہہ رہا ہے کہ امام جب چلے تھے تو حکومت لینے کے لیے نکلے تھے، دین کا یہاں کوئی چکر بکر نہیں. اللہ یعذ باللہ، یہ اس کی بات میں نے سنائی، لیکن اس کو اگر دین کی سمجھ ہوتی، اس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا تو یہ بات اس کو سمجھ میں آتی کہ جس کے جسم میں یعنی آج بھائی کوئی ولی بن سکتا ہے جس کے دل میں دنیا ہو. کیا خیال ہے؟ جس کے دل میں دنیا وہ ولی بن سکتا ہے؟ حضور غوث پاک ہیں، داتا صاحب ہیں، بابا صاحب ہیں، خواجہ اجمیری ہیں، مہر علی شاہ ہیں، کوئی چشتی ہیں، کوئی قادری ہیں، کوئی نقشبندی ہیں، کوئی سہروردی ہیں، کوئی اویسی ہیں، جتنے بھی یہ اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کے دلوں میں دنیا نہیں. جس کے دل میں دنیا ہو وہ ولی نہیں بن سکتا. تو جب ولی نہیں بن سکتا تو جس کے دل میں دنیا ہو، دنیا کے لیے نکلا ہو، وہ جنتیوں کا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جنتیوں کا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ڈگری کس نے دی ہے؟ سرکار نے، حضور نے اعلان فرمایا ہے. تو جس بد نصیب کے دل میں ایسا خیال آیا کہ یہ دنیا کی جنگ تھی، اس نے میرے آقا کے فرمان کی توہین کی ہے، وہ توہین کا مرتکب ہوا ہے. اور ایمان والا تو جانتا ہے کہ جو جنتیوں کا سردار ہے. اور پتہ ہے ایک جملہ اور بھی شامل کر لیں، ایک جملہ اور بھی شامل کر لیں. سرکار نے ارشاد فرمایا، آخر اس میں بھی راز تھا. حضور 4 سال کی عمر ہے امام حسین کی، اور حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، یہ میرا حسین اور قرآن ہمیشہ ہی اکٹھے رہیں گے، یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے. یہاں تک کہ اب اگلی بات اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی، کربلا کے بعد سب کو سمجھ میں آئی. حضور نے فرمایا میرا نواسا اور قرآن ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی اکٹھے ہی آئیں گے اور ملیں گے مجھ سے. جب میرا نواسا مجھ سے ملے گا میں اس وقت حوض کوثر پہ کھڑا ہوں. اس وقت تو سمجھ نہیں آئی. 4 سال کی عمر ہے جب امام پاک کی. سمجھ کب آئی؟ جب کربلا کا وقت گزرا، ہر ایک نے دیکھا کہ ان شہزادوں کو 3 دن پیاسا رکھا گیا اور پیاسی حالت میں 10 محرم کو جمعے کے وقت زور کے وقت شہید ہوئے. اب سب کو سمجھ آئی کہ جو پیاسا شہید ہو تو نانا اس کو کہاں ملے گا؟ جہاں حوض کوثر ہوگا، جہاں پانی کا حوض ہوگا. اس کے علاوہ قیامت کے دن کہیں پانی ہوگا ہی نہیں. لوگوں کو پیاس لگے گی، زبانیں باہر نکلیں گی، اور جو مومن ہوں گے ان کو حضور کے حوض کی طرف چلا دیا جائے گا. جب حوض میں پہنچیں گے، پتہ ہے کتنا بڑا حوض ہے حوض کوثر؟ پتہ ہے کتنا بڑا؟ بھائی اس طرح کے نہیں ہیں جو بادشاہی مسجد میں بنے ہوئے ہیں یا درباروں پہ حوض بنے، اس طرح نہیں ہے. سرکار نے فرمایا میرا حوض اتنا بڑا ہے، 4 بھائی اس کے ہوتے ہیں نا 4 کنارے، رقبہ ایسا ہوتا ہے کہ 4 ضلع ہوتے ہیں، اس کے 4 کنارے. حضور فرماتے ہیں اس کی ایک سائڈ پر اتنے کٹورے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں. اب اندازہ کر لیں وہ کتنا بڑا ہوگا. لیکن جب آنے والے آئیں گے، آنے والے غلام آئیں گے تو کچھ وہ ہوں گے جو کٹورے بھر کے اٹھا کے پی لیں گے، وہ بھی بڑی شان ہے، یہ بھی بڑا کرم ہے. لیکن کچھ وہ ہوں گے جو خود نہیں اٹھائیں گے، جب آئیں گے فرشتہ اٹھا کے دے دیں گے. کچھ وہ ہوں گے جن کو اللہ کے ولی وہاں کھڑے ہوں گے، وہ پیالہ بھر کے دے دیں گے اپنے نیک پاک مریدوں کو. لیکن امام حسین وہ ہیں سرکار اپنے ہاتھوں سے اپنی حوض کے کوثر و سلسبیل کے جام اپنے نواسے کو عطا فرمائے. کیوں؟ حضور کو بڑا فخر ہے اپنے نواسے پر، سرکار کو بڑا مان ہے اپنے نواسے پر کہ انہوں نے جس طرح سرکار نے ان کو پڑھایا، جس طرح حضور نے تیاری کروائی، جس طرح کمرہ امتحان میں بٹھانے کے لیے حضور نے سلیبس پڑھا کے ان کو تیار کر دیا. تو سرکار کی تیاری کا جب امتحان کا وقت آیا تو کربلا کی زمین کو سارے نبی دیکھ رہے تھے، سارے اللہ کے پہلے آنے والے ولی دیکھ رہے تھے، اور خود سرکار دیکھ رہے تھے، اور مولا علی دیکھ رہے تھے.
خاتون جنت دیکھ رہی تھی، امام حسن مجتبی دیکھ رہے تھے، اور اس وقت جتنے دین کے لیے پہلے غزوہ بدر میں، احد میں، تبوک میں، حنین میں، خندق میں جتنے شہید تھے وہ سارے ان کو دکھایا جا رہا تھا امام کی قربانی کا منظر، اور جب امام پاک نے فخر سے شہادت پیش کر دی تو سارے نبی اور ولی حضور کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے آقا مبارک ہو، نواسے نے آپ کا سر اور اونچا کر دیا۔ ایسی قربانی دی۔ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ چلو بات کو ختم کرتے ہیں، بہت زیادہ وقت ہو گیا، بات تو ختم ہو نہیں سکتی کیونکہ اتنے پہلو بس 2-3 جملے اور ہیں۔ جس لعاب دہن کا میں نے ذکر کیا کہ سرکار کے جسم پاک میں اس نورانی جسد اطہر میں پیدا ہوتے ہی جو پہلی خوراک اتری وہ کیا ہے؟ لعاب دہن مصطفیٰ۔ اور کانوں میں اذان کس نے کری؟ سرکار نے۔ آج ہمیں حکم ہے بچہ پیدا ہو استاد جی کے پاس لے جاؤ، امام صاحب کے پاس لے جاؤ، کسی خاندان کے اپنے بڑے نیک بزرگ دادا نانا اگر نیک ہے ان کے پاس لے جاؤ، کوئی پرہیزگار متقی ہو جو درود و سلام پڑھنے والا اس کے پاس لے جاؤ، وہ منہ میں گھٹی ڈالے، وہ اذان دے، اس سے برکت پیدا ہوگی اس کی عمر میں۔ تو جن کو گھٹی پہلی کیا ملی؟ لعاب دہن مصطفیٰ۔ جن کے کانوں میں اذان گونجی تو وہ بھی نانا مصطفیٰ۔ ان کے جسم پاک کی طہارت کا حال کیا ہوگا؟ ان کے جسم پاک کی پاکی کا حال کیا ہوگا؟ اور لعاب دہن آپ جانتے ہیں، ایک کتاب لکھی گئی، میرے پاس بھی ہے، وہ عربی میں ہے، کتاب کا نام ہے فضل ماء زمزم، کہ زمزم شریف کے پانی کی فضیلت، اور اس کے اوپر لکھا ہے حدیث پاک لکھی ہے، کتاب کے گدے پر ٹائٹل پر حدیث پاک لکھی ہے کیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس بڑے پانی ہیں، بارش کا پانی، اولوں کا پانی، برف کا پانی، چشمے کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، دریا کا پانی، سمندر کا پانی، یہ ٹیوب ویل لگ گئے اس کا پانی، تمہارے پاس کتنے قسم کے پانی ہوں گے، لیکن خیر ماء علی وجہ الارض، لیکن زمین پہ سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے۔ لیکن اب اس کے اوپر محدثین کیا لکھتے ہیں، ان کا جملہ سنیے، اسی کتاب کے اندر محدثین کا قول لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر پانی زمزم کا پانی ہے۔ کیوں؟ وہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کو چوم کے نکلا، لیکن فرماتے ہیں محدثین آؤ ہم تمہیں بتائیں ایک پانی زمزم سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کون سا ہے؟ کہ یہ پانی زمین سے نکلا، نبی کی ایڑی کو چوم کے نکلا، سب سے اعلیٰ، لیکن وہ پانی جو سینہ مصطفیٰ سے لعاب دہن بن کے نکلا وہ زمزم سے بھی اعلیٰ، زمزم سے بھی اعلیٰ لعاب دہن مصطفیٰ۔ تو وہ امام حسین کی پہلی خوراک ہے۔ تو اس جسم اطہر کی طہارت کتنی ہوگی، ان کے دل کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا، وہاں دنیا کیسے آ سکتی ہے؟ بھائیو یہ دنیا کا سفر نہیں تھا، یہ دین کا سفر تھا۔ آج مسجدیں آباد ہیں، آج نمازی ہیں، آج درس آباد ہیں، آج قرآن کے حافظ اور قاری ہیں، آج دین کے عالم اور مبلغ ہیں، آج دین کا جھنڈا لے کے لوگ پھرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ دین مصطفیٰ کو تخت پہ لا کے بٹھانا ہے۔ یہ سارا دھوکہ کہاں سے ملا؟ یہ کربلا کی زمین کا پیغام ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اب چلو سارے پہلو ادھورے رہ گئے چھوڑتے ہیں، پھر اللہ موقع دے گا پھر بات کر لیں گے، کیونکہ نماز کا وقت کافی اوپر گزر گیا۔ بس ایک شعر پہ بات کو ختم کر دیں۔ نماز پڑھتا ہے بندہ، کئی نمازی ایسے ہیں فخر کرتے ہیں شکر کرتے ہیں میں ایسا نمازی، کئی بندے ساری عمر انہوں نے روزے نہیں چھوڑے،
فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، شکر کرتے ہیں، مولا میں اتنے روزے رکھے، کوئی حج کر کے آیا، بار بار حج کیے، کوئی وہ ہے جو عمرے کر کے آئے، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، سارے فخر کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن یقین فرمائیے کوئی وہ ہستی اگر دیکھنی ہے تو کربلا میں نظر آئے گی کہ نماز ان پہ فخر کرتا ہے، نمازی نماز پہ فخر کرتا ہے، شہید شہادت پہ فخر کرتا ہے، لیکن یہاں منظر کیا ہے؟ شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، کیوں نہ ناز کرے؟ قرآن نے اعلان کیا اے لوگوں شہید زندہ ہوتا ہے، قرآن نے اعلان کیا کہ خبردار انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن امام پاک ایسے شہید ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، قرآن نے شہید کی شان بیان کی ہے، میں شہید ہو کے قرآن کی شان بیان کروں گا۔ بس آخری بات، کس طرح شان بیان کی؟ امام پاک کا جسم پاک کربلا میں رہ گیا، یزیدیوں نے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا لیے، لے کے جا رہے ہیں، میڈیا کا دور نہیں کہ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ خبر پھیل جائے، ریڈیو نہیں، ٹی وی کوئی نہیں، نیٹ کوئی نہیں، کیبل کوئی نہیں، ڈش کوئی نہیں، مواصلاتی سیارے کوئی نہیں، موبائل کوئی نہیں، کوئی ذریعہ نہیں خبر پھیلانے کا، کہیں پتہ چلا کہیں پتہ ہی نہیں چلا کربلا میں کیا ہو گیا ہے۔ بھئی ایک گاؤں کے قریب سے یہ قافلہ گزر رہا ہے، ان کے شہیدوں کے سر اٹھائے ہوئے نیزوں پہ لے کے جا رہے، ایک بندہ قرآن پڑھنے والا اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھا ہے، چونکہ گرمی کا موسم ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج سے 1380 سال پہلے 10ویں محرم جمعے کو آئی تھی، یہ استفا بھی 10ویں محرم جمعے کو آئی، 1380 سال پہلے امام حسین عین پیاس میں گرمی کی حالت میں 3 دن پیاسے رہ کے شہید کر دیے گئے، ان کا سر انور نیزے پہ اٹھا کے یزیدی فوجی گزر رہے ہیں، ایک گاؤں میں سے، گلی میں سے، ایک مکان کے قریب سے، جب چھت میں بیٹھا ہوا ایک بندہ جس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو گیا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، واقعہ پڑھ رہا ہے کہف کا، اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیت آ گئی جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ قرآن میں لکھ رہا ہے کہ اصحاب کہف بولے، کہنے لگے دنیا والے ہمارا واقعہ پڑھو کتنا عجیب ہے، ہم کس طرح اصحاب کہف غار میں بیٹھے رہے، ہمارا واقعہ دیکھو کتنا عجیب ہے۔ بس یہ قرآن کی آیت کو اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا، امام کا سر انور اس مکان کی چھت کے پنیرے کے قریب سے گزر رہا ہے، قرآن کی آیت کان میں آئی کہ اصحاب کہف کہہ رہے تھے ہمارا واقعہ کتنا عجیب ہے، امام پاک نے بول کے کہا یا تالی القرآن، یا تالی القرآن ان قتلی و عملی عجب من قصت اصحاب الکہف، اے قرآن پڑھنے والے میری طرف تو دیکھ، میں نواسہ مصطفیٰ ہوں، میرا قتل ہونا، میرا سر
کعب کا واقعہ عجیب ہے یا میرا واقعہ عجیب ہے؟ امام پاک نے اعلان کر دیا، اے قرآن تو نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے، دیکھ میں دھڑ کے بغیر سر ہوں اور تیری آیت بھی سنی سمجھ بھی لی، اس کا میں نے جواب بھی دے دیا، تو گویا قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا قرآن نے میری شان بیان کی اور حسین نے قرآن کی شان بیان کی۔ اللہ کریم ہمیں مقصد حسینیت سمجھنے کی توفیق۔ بھائیوں، امام پاک نے بچے بھانجے بھتیجے بھائی سارے قربان کر کے آوان و انصار، پتہ ہے 21 بندے 21 سرکار کی آل پاک تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، 72 میں سے 21 خون رسول تھا، 51 بندے 50 اور 1 یہ آوان و انصار ہیں، 21 بندے سرکار کی آل پاک ہیں، امام پاک ہیں، ان کے شہزادے ہیں، ان کے بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے بیٹے ہیں، تو بھائی بھتیجے ہیں، اون محمد ہیں، یہ سارے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ 21 ہستیاں ہیں اور 51 باقی لوگ ہیں، کل 72 ہستیاں ہیں، جانیں قربان کر دی اور قیامت تک دین کے جھنڈے کو اونچا کر دیا۔ اللہ کریم ہمیں اس دین کا خادم بنائے اور ہمارا سلام اس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔